أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اور ہم قرآن کی شکل میں وہ چیز نازل کر رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی، مگر ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 82 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں قرآن کی فضیلت پر بات ہوئی ہے اور قرآن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شفا ہے روحانی امراض کے لیے، امراض قلب کے لیے، اور باطنی بیماریاں جتنی بھی ہیں انسان کی، اس کے لیے شفا ہے قرآن میں۔ قلبی بیماریاں جو ہیں وہ کفر و شرک، یا دل کی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، اناد، عجب، تکبر، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں جو انسان کے دل میں پرورش پاتی ہیں۔ ان تمام کا علاج قرآن میں ہے۔ فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن نازل ہی اس واسطے کیا گیا ہے کہ اس سے وہ بیماریوں کا علاج کیا جائے۔ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے اس میں رحمت ہے۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں بھی قرآن کی فضیلت پر بیان آیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ کر اے لوگو تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے تمہاری قلب کی جتنی بیماریاں ہیں اس کے لیے، تمہارے دل کے جو روگ ہیں اس کا علاج ہے اس میں۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے فرمایا وہاں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے جو انعامات دے کر رکھے ہیں، انعام کی شکل، قرآن کی شکل میں انعام دیا ہے، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، یعنی دنیا میں کیا جمع کرتا ہے انسان؟ مال و دولت، جائیدادیں، یہ تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے سامنے اگر سمجھا جائے تو۔ یعنی قرآن ایک ایسا لاقیمت کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو اگر انسان اس میں غور و فکر کرے، پڑھے، تو پھر اس سے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے، دونوں میں اس کو فائدہ ہو۔ یہاں جو چیزیں جمع کی جاتی ہیں وہ تو یہیں پر چھوڑ کر جانے والی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ بہتر ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے اپنے فضل و کرم سے اور رحمت، تو تمہارے اوپر جو نازل فرمائی ہے اس قرآن کی شکل میں، تو اس میں شفا ہے فرما دیا گیا وہاں پر بھی۔ اور یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ نصیحت ہے کہ کیا مطلب ہے کہ انسان کو اس سے نصیحت مل سکتی ہے اگر اس میں غور و فکر کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو واعظ ہے قرآن، اصل میں قرآن واعظ ہے انسان کے لیے۔ واعظ طبیب کی طرح ہوتا ہے، ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے انسان کو؟ یعنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے اس سے اس کو روکتا ہے ڈاکٹر اور طبیب۔ قرآن بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ قرآن انسان کو وہ تمام چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے لیے خسارے کا باعث ہے آخرت میں اور دنیا میں۔ قرآن کا کام یہی ہے، ہدایت دینا، راستے کی طرف بلانا، رہنمائی کرنا، جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا گیا اور یہاں پر بھی کہ رحمت ہے وہ سارے مومنین کے لیے۔ یعنی رحمت تو سارے انسانوں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر اس کو بھیجا گیا تھا،
لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ھدی للمتقین جو فرما دیا گیا سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہی، تو اس سے فائدہ اٹھانے والے وہی حضرات مخلص ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ شفا ہے باطنی امراض کے لیے، قلبی امراض کے لیے اور روحانی امراض کے لیے۔ لیکن بعض حضرات علماء کا خیال ہے کہ نہ صرف روحانی امراض اور قلبی امراض کا علاج ہے اس میں، بلکہ اس میں تو جسمانی امراض کا بھی علاج ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ بعض لوگ اس کو پڑھ کر دم کرتے ہیں اور اس سے علاج کرتے ہیں۔ قرآن ہر طریقے سے شفا ہے، اور کئی ایک احادیث اور روایتوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن میں شفا ہے، اور وہ ظاہری امراض کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی امراض کے لیے۔ حضرت سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی حدیث جو ہے اس سلسلے میں شاہد ہے کہ وہ ایک اپنی جماعت کے ساتھ کسی گاؤں میں گئے، اور وہاں پر وہ گاؤں کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو پریشان ہونے لگے سب لوگ کہ اس کا علاج کیسے ہوگا۔ جب دیکھے کہ اللہ والے لوگ آئے ہیں تو ان کے پاس آ کر وہ لوگوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اس کا علاج ہے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اس سے وہ انسان جو ہے بالکل بھلا چنگا ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ یہ واقعہ آ کر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اور اس کی اجازت دی، کہا کہ تم نے اچھا کام کیا، تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس صورت میں شفا ہے؟ سورہ فاتحہ کا نام ایک نام شفا بھی ہے، تو سورہ فاتحہ ایک بہترین جو ہے صورت ہے قرآن کی، اس میں بہترین دعائیں ہیں، تو اس کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے اچھی نیت کے ساتھ اور بالکل یقین کے ساتھ تو یقیناً اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ اور قرآن کی دیگر صورتیں بھی ایسی ہیں۔ معوذتین کے بارے میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک موقعوں پر لوگوں پر اس کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، تو دم کرنا جائز ہے۔ قرآن کو اس طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو یعنی جو جسمانی امراض ہے اس پہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ آج تو سائنس اس بات کو جو ہے ثابت کر چکی ہے کہ پانی پر جو اللہ کا کلام پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اس کے کرسٹلز کس طریقے سے خوبصورت بنتے ہیں۔ وہ اس کی فوٹوگرافی لے کر بتا رہے ہیں کہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونکا گیا، جس پانی پر دم کیا گیا، وہ عجیب و غریب کرسٹلز بنے اس کی، اتنے شاندار اور خوبصورت، اور جس پر جو ہے نہیں پڑھا گیا تھا اس پر وہ اس قسم کے کوئی کرسٹلز نہیں تھے۔ ویسے ہی مختلف آیتیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کی ہیں، دعائیں ہیں، وہ ہیں، اس کو پڑھ کر جب دم کیا گیا پانی پر اور پھر اس کی تحقیق کی گئی تو الگ الگ کرسٹلز، الگ الگ شیپ کے کرسٹلز بنتے رہے پانی پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جن صرف جو ہے قلبی بیماریوں کا علاج رکھا ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے۔ بس بھروسہ چاہیے اور اعتماد کرنا چاہیے اللہ کے کلام پر، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ساری بیماریوں کا علاج ہے، ہماری قلبی بیماریاں بھی اور جسمانی بیماریاں بھی، اس کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور مگر ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی قدر پہچانتے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو جو ہے زبردست فائدہ ہے اس سے۔ اور جو نہیں مانتے، جو بے ادبی کرتے ہیں اس کی، تو پھر ان کو فائدہ تو کیا ہوگا، اس سے نقصان ہی ہوگا اور تباہی و بربادی ہے ان کے لیے، جو اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس کے پیغام کو جاننا نہیں چاہتے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، ایسے لوگوں پر قرآن کی حجت قائم ہو جاتی ہے اور ان کی بڑھتی ہوئی مخالفت ان کی تباہی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور انسان کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر چلتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ یہ انسان کے مختلف حالات اور کیفیات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں، کہ انسان کو جب خوشحالی ملتی ہے تو اللہ ہی کو بھلا دیتا ہے، من مانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی دے دیتے ہیں تو کیسے کیسے کام کرتا ہے، لوگ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جب اس کے برخلاف اس کی جو ہے تنگ دستی ہو جاتی ہے اس کے پاس، تو وہ تو مایوسی ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔
دونوں کیفیتیں ایمان والے بندوں میں نہیں ہوتی، بالکل مختلف ہوتی ہیں ایمان والے بندوں میں، دونوں حالتوں میں کیفیتیں۔ جب اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، منمانی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق خرچ کر کے اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی شکر ہے کہ صرف شکر کہہ دینا شکر نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند فرماتے ہیں وہ چیزوں میں اپنے مال اور اپنی دیگر صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے اس کو خرچ کیا جائے، یہ اصل شکر ہے۔ اور پھر جب حالات خراب ہوتے ہیں، کبھی تنگ دستی ہو جاتی ہے، تو اس وقت صبر کرتے ہیں، اس وقت روتے نہیں پھرتے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے نہیں پھرتے، بلکہ اپنے رب سے رجوع رہتے ہیں اور اسی سے مانگتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ایمان والے بندوں کی ہے۔ جو ایمان والے بندے نہیں ہیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہی کو بھلا دیتے ہیں اور ورنہ مایوس ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً مِّنْهَا نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَإِنَّهُ لَيُئْوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ۔ یعنی ان آیتوں میں جو ہے سورہ ہود کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی کو اپنی نعمت دینے کے بعد اس کو واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور کسی کو جو ہے تکلیفوں کے بعد راحتیں دے دیتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ بس میری تکلیفیں تو دور ہو گئی اور اب اترانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں اچھی نہیں ہیں، اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عطا کیا ہے تو پھر اس پر خوشی منائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے، اس کے اندر شکر کا پہلو ہونا چاہیے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا۔ کہو ہر شخص اپنے طریقے پر کام کرتا ہے اور تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون بالکل صحیح راہ پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی جو فطرت ہے، جو جبلت ہے اس کا جو طریقہ، جو عادتیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کا بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان کی حال الگ ہے۔ یہ اس کے ماحول سے پیدا ہوتی ہے، اس کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں، اس کے طریقے، اس کا عمل کرنا کا جو معاملہ ہے، وہ جس ماحول میں رہتا ہے، جس صحبت میں رہتا ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماحول اور صحبت اچھا ہونا چاہیے۔ کونوا مع الصالحین کونوا مع الصادقین، صالح لوگوں کے، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے تو جھوٹ بولنا سیکھ جائیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برا کام کرنا سیکھ جائیں گے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے بار بار کہا گیا ہے قرآن میں اور احادیث میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو شخص جس طریقے پر رہے گا، جن لوگوں کے درمیان رہے گا، تو اس کی عادت وہی ہو جائے گی اور اس کا عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ جو شاکلہ کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کے ایک معنی ہم شکل کے بھی ہیں، شکل سے ہے یہ ہم شکل۔ ہم شکل کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا، یعنی جو انسان اچھا ہے وہ اپنے ہی جیسے انسان کو پسند کرتا ہے، اس سے دوستی، کون کس سے دوستی کرتا ہے؟ اچھا انسان اچھے انسان سے دوستی کرتا ہے، برا انسان برے انسان سے دوستی کرتا ہے، شرابی شرابی کو ڈھونڈ لیتا ہے، زانی زانی کو ڈھونڈ لیتا ہے، اپنی پسند کا آدمی ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو اس میں یہی فرمایا گیا کہ جو انسان اچھا ہوتا ہے وہ اچھے انسان کو ڈھونڈتا ہے اپنی دوستی کے لیے، اسی کے طریقے پر چلتا ہے۔ جو برا ہے وہ بھی اپنے پسند کے انسان کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اسی کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو فرمایا کہ الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین، یعنی جو طیب ہے، جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کے لیے پاکیزہ ہیں، اور جو خبیث ہیں، جو برے ہیں، ان کے ساتھ برے لوگ ہی لگیں گے، ان کا معاملہ جو ہے برے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سارے لوگوں کے جو عمل ہے، جو طریقے ہیں، وہ ان کے جو ہے جو ماحول ہے اس کے اوپر رہتے ہیں، ان کی جو صحبت جنہوں نے انہیں اختیار کی ہے، وہ صحبت کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، اور آیت کے آخری حصے میں فرما دیا گیا کہ تمہارا رب بہت بہتر جانتا ہے کون بالکل صحیح راہ پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بہت اچھا کہہ لے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ تو اپنے آپ کو اچھا ہی کہتے ہیں، اچھا کہہ لینے سے اچھا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس اس کی نظر میں اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں ہر ایک کو، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اس لیے انہی کے مطابق وہ جو عمل کیا ہے جزا و سزا اس کو ملے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بس اسی کے مطابق اس کو جزا سزا ملے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو چاہے کر لوں اور لوگوں کے سامنے دکھاتا پھروں، لوگوں کے سامنے تو دکھا سکتا ہے لیکن رب کے سامنے نہیں دکھا سکتا۔ اس کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے محنتیں کی تھی اور کوششیں کی تھی دنیا میں، جو اچھی محنتیں کی تھی، اچھی نیت کے ساتھ کی تھی، اچھے کام کیے تھے، بھلے کام کیے تھے، خیر کے کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق کام کیے تھے، اس کے احکامات کو پورا کیا تھا، تو پھر اس کی جزا اس کو یقیناً ملنے والی ہے، اس کا رب بہت خوب جانتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تھا، اس کے خلاف کیا تھا لیکن لوگوں کے سامنے دکھاوا اور ریاکاری کرتا رہا، دکھاتا رہا کہ میں بہت اچھا ہوں، تو اس سے اچھا نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا رب اس کو بھی جانتا ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔